ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جناب صاحب صدر محترم المقام رائے عبداللہ مجاہد صاحب، علماء کرام، بزرگوں اور دوست، خطبہ اعظام دے خطابات ہو چکے ہیں اور محترم رائے صاحب نے بھی اور محترم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب نے بھی اپنا ٹائم مینو دے چھوڑیا. لازمی گل ہے 3 خطیباں دا ٹائم پھر 3 گھنٹے تے بنتا ہے. توجہ ہے تہاڈی گل سمجھ آندی پئی ہے؟ پھر اسٹیج سیکرٹری نے تہاڈے تے پابندی لائی کہ میری تقریر دوران ادھر ادھر نہیں جاڑا. میرے والوں تھانوں عام اجازت، تسی گھر بھی جا سکتے تے ادھر ادھر پوری تسلی نال جا سکتے. سارا جلسہ ماشاءاللہ تہاڈا بڑا خوبصورت ہے، اچھا ہے. بس اگر تھوڑا جہا جنریٹر سٹیج دے نیڑے ہو جاندہ نا تے اور مزہ آ جانا سی. اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی اس محبت نو قبول فرما لے. نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے اس امت دے اتے کچھ حقوق نے. آپ دا سب تو پہلا حق کہ آپ دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آندا جائے. نبی علیہ السلام دا حق بند ہو ویسی تسی چپ کر جو. تھوڑا تعاون ہے ہی میرے نال، بس تسا چپ کر کے جو مرضی کرتے رہو. دسو یار آ گئی بجلی. نبوت دے کچھ حقوق نے اس امت.
میرے اور تواڈے ہوتے نبی علیہ السلام دے کچھ حق نے، حقوق نے، کیونکہ حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ تبارک بتالا چاہے تے اپنے حقوق چوں کوئی حق کسی نو معاف کر دے، اس دا حق، لیکن بندیاں دے حقوق معاف نہیں ہونے جب تک انہاں نو اس دا حق اور بدلہ دلوایا نہ جائے۔ قیامت والا دن حق لینے والے اللہ دی دربار وچ موجود ہو، کسی دے خلاف ماں پیش ہو جائے، کسی بد نصیب دے خلاف باپ پیش ہو جائے، کسی دے خلاف اس دی اولاد پیش ہو سی اللہ دربار وچ، کسی دے خلاف دیگر رشتہ دار پڑوسی نے، جس دا حق ماریا ہوئے گا وہ قیامت والے دن اللہ دی عدالت اس بندے دے خلاف پیش ہوئی۔ ہن تسی ذرا سوچو، اللہ دی عدالت ہوئے، سورج پوری تپش چ ہوئے، زمین تانبے دی پگھل رہی ہوئے، انج اتاں ہاتھ کریے تو سورج نہ لگ جائے، اتنا سورج قریب ہوئے، ہر بندہ اپنے پسینے شرابور ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پورے جلال اور غصے اندر ہوئے، بندے دے وجود تے کپڑا بھی نہ ہوئے، دور دور کو سایہ کو ٹھنڈی چھاں نہ تصور نہ ہوئے، پانی بھی کوئی نہ ہوئے، سوائے اس دی پناہ دے کوئی پناہ ہی نہ ہوئے۔ قیامت دا دن دا ذکر کر رہے، اللہ تبارک و تعالی عدل لی تشریف فرماؤ، فیصلے ہو رہے ہو، بندے دے خلاف ماں یا باپ یا بھائی رشتہ دار بہن یا کوئی قبیلے چوں یا پڑوسی کوئی حق لینے والا پیش ہو جائے، او دی بچن دی کوئی صورت نظر نہیں آندی، اور اس بد نصیب نو سوچو یہ دے خلاف رسول اللہ پیش ہو جا، توجہ ہے، جس دے خلاف نبی علیہ السلام خود تشریف لیا، ایک تے ہے کہ آپ کی شفاعت سفارش وہ حق کے اس دے کوئی شک نہیں، جویں سفارش حق کے ایویں رسول پاک دی شکایت بھی حق کے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ دی عدالت حقوق العباد دا حساب کتاب جاری، اور حقوق العباد دے وچوں سب تو پہلے جنہاں دے حق پوچھے جان گے وہ عبد کون نے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، حقوق العباد دا آغاز ماں اور باپ تو نہیں ہوتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو ہوتا، آپ دے اس امت حق نے، میں اور تسی سارے امتی ہے نا، کی خیال ہے؟ ستے ہو جاگ دے ہو ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو، یہ تو پورا پنڈ نہیں تنگ، میں چک کے آ گیا تھوڑا، ہوش نال بیٹھو، توجہ نال بیٹھو، ہاں جی، نبی علیہ السلام دے میرے اور تواڈے تے حق نے، آپ دا پہلا حق کہ آپ دی نبوت اور رسالت ایمان لے آندا جائے، دلیل قرآن پاک ہے،
فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروا وتوقروا وتسبحوا بکرة وعصیلا۔ نبی علیہ السلام دا پہلا حق اس امت دے کہ آپ دی نبوت رسالت ایمان لے آندہ جائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جمع اللہ تے ایمان میں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت ایمان حدیث صحیح مسلم اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس یہودی دے عیسائی دے کن اندر آواز پہنچ جائے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت رسالت اعلان فرما دیتا ہے پھر وہ میرے ہوتے ایمان نہ لے آوے میری نبوت سن کے وہ قیامت نو جہنم میں جائے گا۔ قرآن پاک دے ایک اور مقام فرما ہوا اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبی علیہ السلام دا پہلا حق اس امت دے اتھے کہ آپ دی نبوت رسالت ایمان لے آندہ جائے کلمہ اسلام کلمہ طیبہ پڑھیا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایسے اجتماع اندر میرے علم دے مطابق جتنے افراد موجود نے ایسا سارے نبی علیہ السلام دا پہلا حق ادا کر دیتا ہے۔ کی خیال ہے؟ پہلا حق ادا کیتا ہے نا؟ کلمہ پڑھ دیو پڑھو بندہ صبح تسی پڑھ دیو پتہ بھی لگے باندہ بھی ہے پہلا کلمہ پڑھے ہے گویا نبی علیہ السلام دا پہلا حق اساں ادا کر دیتا ہے آپ کی نبوت رسالت ایمان لے آندہ ہے۔ دوسرا حق نبی علیہ السلام دے سمت دے ہوتے جڑا ایمان لے آوے ہو دے ہوتے دوسرا حق جڑا کلمہ پڑھے مصطفیٰ علیہ السلام دا ہو دے ہوتے نبی علیہ السلام دا دوسرا حق ہی ہے کہ ساری کائنات نالوں ساری دنیا نالوں ساری کائنات نالوں ود کے پیار کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال دلیل کی یہ قرآن پاک فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ نبی علیہ السلام دا دوسرا کہ ساری دنیا نال ود کے پیار محبت نبی علیہ السلام دی ساتھ پاک نال کیتی جائے۔ اس آیت مبارکہ حدیث بخاری جوڑیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو آڈے جو کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں انہوں زیادہ پیارا نہ ہو جاواں جناب اپنے والدین نہ لو اپنی اولاد نہ لو حتیٰ کہ کل کائنات نہ لو۔ دوسری حدیث جوڑیے جو صحیح البخاری اندر سیدنا عمر بولو سیدنا عمر مل کے بولو محبت عقیدہ نہ سوتے ہوئے مجمع تے میں نہیں جو گفتگو کرنی تھی نہ میں بیانہ لے ہویا کیوں رہا ایسا ہاں بار بیانہ زیادہ پھت دے ہوئے نا وید بندن مجبوری ہوتی با گھنٹہ پورا کرنا ہے بیانہ جلے ہویا ہے سیدنا عمر تو صرف روٹی کھانا آئے ہو گوڑے چھوڑے چھوڑو سیدنا عمر
مل کے محبت گنا توڑا تریاں دا مقابلہ ہے، ایک ہے درمیان والے، ایک سجے والے، ایک کھبے والے، تریاں دا مقابلہ اچھی آواز کی دی ہوندی ہے، سیدنا عمر، سیدنا عمر اتنا رضی اللہ تعالیٰ نو کھو جی اگر کوئی شیطان ہوئے نا تو مجمع چو نکل جائے، سیدنا عمر، کیوں جتھے عمر ہوئے تو ان پتہ ہے نا اتھے پھر شیطان نہیں رہندا، سیدنا عمر، ہاں پیار محبت کی نظرہ جھوم کے کہو سیدنا عمر، پتہ لگے مٹھے مدنی بھائی بیٹھے ہو سیدنا عمر، تسی پھر پیچھے رہ گئے ہو، سیدنا عمر، جا کے ہوشیار ہو کہ محبت عقیدت نال بیٹھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں، حدیث صحیح البخاری اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام میں چلدیاں گلی دے اندر ایک عجیب منظر ویکھایا ہے، آپ نے سیدنا عمر دا ہاتھ پھڑ لیا، ہاتھ پھڑ کے ہاتھ پا لیا، انگلیاں میرے مصطفیٰ نے، دسو بھائی ایڈی محبت ہوئے گی حضور نو سیدنا عمر نال، دسو با پنڈ ویچ گلی ویچ دو جوان چل دے ہون تے ہاتھ پا کے ٹر دے ہون تے پتہ کی آن دے ہو بھائی نا دی بڑی ہاں بزرگن پتہ بڑی گہری محبت تے جے دے حضور ہاتھ پا کے ٹر دے ہون سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر دا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے ہاتھ لے لیا، انگلیاں لے کے سیدنا عمر جدوں اس انداز اندر حضور چلے تے پھر جان دے ہو کہ پھر گل بھی جڑی اس حالت ٹری ہے نا، گل بھی پھر خاص ہی ہوندی ہے جدوں اینج بندہ ٹردا ہوئے نا سنگی نال، دوست نال، پیارے نال، پھر گل بھی کوئی خاص ہوندی ہے، راست ہی ہوندی ہے۔ سیدنا عمر فرمان لگے محبوب جی میں تھوڑے نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت، دنیا کوئی شے تھوڑے نال پیاری نہیں سوائے اپنی جان دے، جان تے پھر ہر بندے نال اپنی پیاری ہوندی ہے، جان نو چھڈ کے باقی سب کچھ تواڈے تے قربان ہے اور تواڈے نال محبت ہے، تواڈے نال سب تو زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پھر گل تے نہ بنی، عمر پھر گل تے نہ بنی نہ پھر جان وچوں کڈ ہی گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فرمایا عمر پھر جان زیادہ پیاری ہے تن، فرمایا عمر جے جان تنوں میرے تو زیادہ پیاری ہے پھر تو مومن نہیں، حج تیرا ایمان کامل مکمل نہیں ہویا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنے ہیں، فرمایا محبوب جی جے گل اتھوں تک پہنچ گئی ہے جے تواڈے نال اپنی جان تو ود کے پیار نہ کریے تے بندہ مومن نہیں رہندا، پھر محبوب جی سنو میں تسی اپنے جان نال بھی پیارے ہو۔ آپ نے فرمایا عمر الان ہون گل بنی ہون پہنچے اتھے جڑا رب دا تقاضا ہے کہ ساری کائنات نالو ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نالو ود کے پیار کرو۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے نال پہلا حق حضور دا آپ کی نبوت رسالت ایمان لے آندہ جائے، دوسرا حق میرے مصطفیٰ دا ساری کائنات حتیٰ کہ اپنی جان نالو ود کے پیار کیتا جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال آپ دا تیسرا حق جیڑا آپ دو ایمان لے آندہ ہے پھر ساری کائنات ود کے محبت مصطفیٰ دی ذات نل کرنا ہے، وہ دے لازم ہے کہ مصطفیٰ دا ادب بھی کرے، احترام بھی کرے، اکرام بھی کرے، آپ دی ذات دا ادب کرے، آپ دی اعتزاز دا ادب، آپ دی حدیث دا ادب کرے، آپ دی شریعت دا ادب کرے، آپ دے لباس دا احترام کرے، آپ دی قمیض پاک دا احترام کرے، آپ دے دستار مبارک دا احترام کرے، آپ دے نالان پاک دا ادب و احترام کرے، آپ دے زلفاں دا احترام کرے، آپ دے والاں دا احترام کرے، آپ دے بال مبارک انہاں دا احترام ادب کرے، آپ دے اصحاب دا احترام کرے، آپ دی آل دا احترام کرے، آپ دی ذات دا، آپ دے شہران دا، آپ دے تبرکات دا ادب و احترام کرے، حتیٰ کہ آپ دی سواری دا بھی احترام کرے، حتیٰ کہ جس مٹی تے چلے محبوب اس مٹی دا بھی احترام کرے۔
یہ تقاضا ہے حضور دا تواڈے اتے حق کے نبی علیہ السلام دا کہ ساری مخلوقات تو ود کے پیار ہوئے محبوب نال آپ دا ادب و احترام ہوئے اتنا ادب و احترام کہ سیدنا عمر بولو بولو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آپ دی خلافت دے زمانے اندر آپ دے سامنے ایک بندہ لایا گیا فرمایا امیر عمر اے بندہ ہے انہوں پھڑیا گیا انہیں شراب پیتا ہے تو انہوں پھڑیا ہے گرفتار کیتا ہے یہ دی سزا لاؤ سیدنا عمر فرمان لگے اس شراب پینا لینو تیرا نام کی مجرم کو نام پوچھا وہ آدھا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے نام تے نام رکھیا ہوا ہے جویں تھاڑے نام نال محمد لگتا ہے کسی دے نام نال احمد لگتا ہے کسی دے نام نال صدیق لگتا ہے کسی دے نام عمر عثمان علی لگتا ہے یہ سارے نام پیار ہی رکھنے ہیں نا عقیدت ہی رکھنے ہیں محبت ہی رکھنے ہیں انہیں نام وہ دے والدین نے کی رکھیا سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر نے جدوں نام سنیا او دا تے چہرہ غصے اندر آ گیا چلا لچائے پسینہ مبارک آگے کھڑے ہو گئے بیٹھے بیٹھے فرمان لگے یا نام بدل یا شراب پینا چھوڑ دے یا اس نام نو بدل یا شراب پینا چھوڑ دے زمانہ کی آکسی کہ جدہ نام محمد ہے وہ شراب پیندے یا شراب پینا چھوڑ دے اتنا ادب احترام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے یہ پکیزہ نہ رکھیا ہے پھر اس نام دا حیا ادب احترام کرو تو آٹے پنڈ اندر بھی تو آنو بھی پیغام دے وانگا نام ابو بکر ہوئے تھے بندہ بے نماز ہوئے نہ عمر ہوئے تو بندہ جھوٹ بولتا ہوئے نام عثمان ہوئے تو بندہ بے حرب بے حیائی دا کام کرے جدے کلو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے سن نام علی ہوئے تے امان تج بندہ خیانت کرتا ہوئے یا تے پکیزہ نام نہ رکھو جے نام رکھ دے ہو تو پھر حیا کرو ادب احترام اکرام کرو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی تُسا جڑا میرا اشتہار تے مغالباً عنوان رکھیا ہے میں نے وہ پتہ ہے تُسا کی رکھیا ہے لیکن میں ایک وجہ شروع کرنا ہے آج میں تمہید پہ بن سیدنا علی میں چاہنا انہی لمبی تقریر کر جاؤں پھر تو 10 سال دوبارہ تکلیف نہ تو انہوں کرنی پوے بلان دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ دا معاہدہ لکھ رہے ہیں معاہدے اتھے الفاظ آگئے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان معاہدہ لکھیا جا رہے ہے جدو محمد رسول اللہ لکھیا ہے قریش بول اٹھے کہنے لگے اسی تو انو رسول اللہ نہیں مندے لہذا تے محمد بن عبداللہ لکھواؤ محمد رسول اللہ اسا نہیں لکھن دے بنائے تے محمد بن عبداللہ لکھو یہ رسول منیے تے لڑائی کا دی جھگڑا کا دا کیونکہ نیچے دس خاتونن ساڑھے بھی تے تو آڑھے بھی اتے لکھیو بے رسول اللہ نیچے لکھیو دس خات کیتے ہون یہ دا مطلب ہے تو رسول اللہ دی حیثیت نال من لیا ہے یہ رسول منیے تے اطاعت کریں دیئے یہ رسول منیے تے اتباع کریں دیئے یہ رسول منیے پھر لڑائی جھگڑا اختلاف تے نہیں ہو سکتا لہذا تے لکھو محمد بن عبداللہ آپ نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گال نہیں سلو واسطے کوئی نہ کوئی قربانی تے دیونی پہندی ہے نا جدوں بھی صلح کرو نا کسی مسلمان نال تے قربانی دیونی پوے تے کھول کے قربانی دیتی کرو کوئی برداشت بھی کرنا پوے کوئی جرمانہ ہر جانا تے انہوں برداشت کر لیا کرو صلح اللہ نے خیر رکھی نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی گل نہیں صلح کرنی ہے قریش نال لکھو محمد رسول اللہ کٹ چھوڑو محمد بن عبداللہ لکھ چھوڑو
سیدنا علی حضور دے چہرے وال ویکھی جا رہے ہیں، فرمایا محبوب جی کی فرما دیو؟ فرما رسول اللہ کٹ دیو تے محمد بن عبداللہ لکھ دیو۔ سیدنا علی اپنے قلم نو چلان دے نہیں، اٹھان دے نہیں، آپ نے فرمایا علی میرا حکم ہے رسول اللہ کٹ دیو اور محمد بن عبداللہ لکھ دیو۔ سیدنا علی نے فرمایا محبوب جی میں کٹاں اپنے ہتھاں نال لفظ رسول اللہ میرے کولوں نہیں ہو سکدا، میرا ادب احترام اکرام دا تقاضا ہے کہ لفظ رسول تے میں سیاہی نہیں پھیر سکدا، میں کانٹا نہیں پھیر سکدا، اے رسول لفظ لکھے محبوب جی تسی جانو تے تواڈا کم جانے، جے تسی قلم پھیرنا چاہو پھیر لو، میرے کول نہیں ہو سکدا۔ کیوں؟ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی علیہ السلام دی گستاخی توہین تے حیوان اور درندے بھی برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ امام ابن حجر رحمت اللہ نے کتاب لکھی اور ابھی زبان اندر الدرر الکامنہ، اس کتاب دے اندر ایک واقعہ صحیح سند نہ درج فرمایا، توجہ میرے ور رہے، کچھ لوگ بیٹھے نے، کچھ مسلمان نے، کچھ عیسائی نے، ایویں کول کریم ایک قلعے ہوتے کتا بنیا ہویا ہے، اے جو میں انہیں بھونکن دیا سی نا اس پاس، توجہ ہے، تو کتا بنیا سی، ایوے گل چل دی حضور دے نام پاک دی، حضور دی عزت وقار شان دی گل چل نکلی۔ ایک جڑا عیسائی آئی نا انہیں حضور دے خلاف کوئی جملہ کیا، گستاخی کی تھی نبی علیہ السلام، مسلمان چوپ ہو گئے، بس زیادہ بیٹھے نے عیسائی تھے چلو اچھی نیویں کوئی اس کر لئیے تے سانو چوپ رہنا چاہیے، جدو بندے چوپ رہے نا تے قریب جڑا قلعے ہوتے کتا بنے آئی انہوں نے بھونکنا شروع کر دیتا، جو بھونکیا نا تے انہیں توڑان دی رسی کوشش کی تھی تے رسی انہیں توڑا لئی، تے اس بندے آل اس عیسائی آل جنہیں حضور دے خلاف بک بکی تھی آئی او دے خلاف کتا جڑا اس دے طرف دوڑیا، بندے اٹھ کے پہ گئے، اس کتے نو کتا انہاں پاؤنا لگا، اس عیسائی نو یہ اٹھ کے کتے نو پہ گئے نا، پھاڑ لیا، پھاڑ کے انہوں باندھ دیتا، انہیں کہا با تو حضور دے خلاف بولے ہیں تے کتا بھونکیا ہے تے کتے نے رسی توڑائیے، انہیں کیا حضور دے بارے اینوں کی پتہ ہے، یہ حادثات تھی ایویں واقعہ پیش آیا ہے، اتفاق ہویا ہے کہ کتا بھونک پہ ہے، پتہ نہیں کیڑی شے اس ویکھی وہ بھونکیا ہے، لہذا کتے نو کوئی سمجھ نہیں، کوئی شعور نہیں، میں حضور دے خلاف بولیا تے کتا بھونک پہ تے کتا رسی توڑایا، ایک گل ہی کوئی نہیں، انہیں دوبارہ وہی لفظ دہرائے نا، کتے نے پھر بھونکنا شروع کیتا ہے، کتے نے دسیا ہے کہ اگر سارے مسلمان بھی بغیرت ہو جان تے کتیاں بھی محبوب دا عزت احترام دی غیرت موجود ہے، دوبارہ کتے نے رسی توڑائی، جو چھلانگ لئی نا کتے نے اسے سائی دے گلے جا منہ پایا ہے، جب تک وہ جیندہ رہا کتے نے چھڑے آ نہیں، کتا بھی دس گیا ہے کہ پاکاں دی توہین نہیں کریں دی، حضور دا ادب احترام نبی پاک دا توڑے ہوتے حق، پہلا ادب آپ دے ہوتے ایمان، دوسرا آپ دے نال محبت، تیسرا کیڑا بیان کر رہے ہیں ادب احترام، اور چوتھا حق نبی علیہ السلام دا کہ آپ دی اتباع آپ دی اطاعت کیتی جائے، ہر معاملے اندر خوشی دا موقع ہو یا غمی دا موقع ہوئے، دلیل کی یہ قرآن دی آیت مبارکہ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اتباع کرو ہر حال اندر پیارے ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی، خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، لین دین دے معاملات ہر حال اندر آپ دی اتباع آپ دی پھروی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ہر حال اندر اتباع نبی علیہ السلام دی محمد فرق بین الناس نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میری اطاعت کرے وہ جنت جائے گا جنہیں میری نافرمانی کی تھی جہنم میں جائے گا قیامت والے دن فیصلہ میری ذات دی بنیاد تے ہوئے گا جنہیں میری گل منی ہوئے گی وہ جنت اندر جنہیں نافرمانی کی ہوئے گی جہنم اندر کوئی موقع خوشی دوے غمی دوے بحثیت مسلمان آپ دا حق ہے کہ آپ دی اتباع آپ دی فرما برداری کیتی جائے یہ آپ دا چوتھا حق ہے پنجواں حق نبی علیہ السلام دا اگر کسی مسئلے اندر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے اندر جھگڑا ہو جائے فیصلہ نبوت کو لو کرایا جائے فیصلہ حدیث مصطفیٰ کو لو کروایا جائے نہ کسی امام دے دروازے تے نہ کسی پیر دے دروازے تے نہ کسی فقیر دروازے تے نہ کسی بزرگ دروازے تھے جس مسئلے اندر بھی اختلاف ہوئے فیصلہ مصطفیٰ کو کروایا جائے کہ نبی علیہ السلام نے اس بارے اندر فتوہ کی آپ دا فرمان کی آپ دا عمل کیے کسی مسئلے اندر اختلاف ہو گیا ہے اسیانے ہاتھ سینے تے بنو دوسرے لوگ ادنات ناف تو نیچے بنو اختلاف ہو گیا فیصلہ امام نہیں کرے گا فیصلہ کوئی بزرگ نہیں کرے گا فیصلہ کوئی پیر نہیں کرے گا فیصلہ ماحول نہیں کرے گا فیصلہ فرقہ نہیں کرے گا فیصلہ علاقہ نہیں کرے گا فیصلہ پنچایت نہیں کرے گی فیصلہ نمبردار تے سردار نہیں کرے گا فیصلہ حاکم نہیں کرے گا جدو مومنہ درمیان فیصلہ اختلاف ہوئے گا فیصلہ محمد مصطفیٰ فرمان گے آپ دی حدیث دی اندر فیصلہ آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ سینہ پاک تے بننے نے پھر ایویں دس آگے چلیے اچھی آمین کہنی ہے آہستہ آمین کہنی ہے فیصلہ مصطفیٰ کو کروایا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امر الامام فامنو جدو امام آمین آکے تسی بھی نماز آمین آکھیا کرو فرشتے آسمان تے آمین کہندے نے جدی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا فیصلہ حدیث دے وچوں کرایا جائے گا فیصلہ اپنی رائے نال نہیں میرا مولوی انجاندہ ہے کوئی آندہ میرا فتوہ انجاندہ ہے کوئی آندہ میرا فرقہ انجاندہ ہے میرا ٹوپی علی سرکار انجاندی ہے کوئی آندہ میرے کبی علی جوبی علی سرکار انجاندی ہے ساریاں سرکارہ محمد جوتے دے قربان فیصلہ نبی علیہ السلام کو کرایا جائے گا رفع الیدین کتھے کتھے کن کن مواقع تے کرنا ہے فیصلہ حدیث مصطفیٰ کو کروایا جائے گا جی میں صحیح البخاری اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام جدو نماز شروع کر دے رکوع جان دے سر اٹھان دے آپ رفع الیدین فرمان دے فیصلہ مصطفیٰ کو کروایا جائے گا فیصلہ حدیث مصطفیٰ کو کروایا جائے گا یہ پنجواں حق کے مصطفیٰ دا کسی عدالت کو فیصلہ نہیں کسی تھندار کو فیصلہ نہیں فیصلہ حدیث مصطفیٰ کو جویں ہم معاملات طلاق دا معاملہ آندہ ہے فیصلہ حدیث کو لے کے آندے ہو فتوہ علماء کو لے کے آندے ہو ہمیں زمینہ دے فیصلے بھی چھوڑو لڑائیاں چھوڑو جھگڑے فیصلے قرآن تے پیش کرو عدالتاں چھوڑو کچاریاں چھوڑو نالے کمان دے ہو نالے سارے کچاریاں بندے مار دے ہو نالے سارا وقت تے اپنا خزائے کر دے ہو کچاریاں اندر عدالتاں اندر وکیلان دے کول جا کے جناب اپنے پیسے تے مال تے عزت لٹان دے ہو وقت بھی صرف کر دے ہو میں پوچھنا چاہنا جے طلاق دا فیصلہ حدیث دے اندر موجود ہے جے نکاح دا طریقہ حدیث اندر موجود ہے دسو پلاٹ دا فیصلہ بھی حدیث اندر
حدیث اندر موجود ہے، آؤ فیصلے لے آؤ، جھگڑے لے آؤ، قرآن دے سامنے اپنا جھگڑا اختلاف حدیث دے سامنے پیش کرو، چکا دو اپنا سر اپنا قرآن حدیث دے مقابلے اندر لے آؤ، علماء نو کہو جو قرآن کہندہ ہے، جو حدیث کہندی ہے، جے میرا حق بندہ ہے من دیو، جے میری بہن دا حق بندہ ہے تے بہن نو دیو، جے میرے دھی دا حق بندہ ہے تے میری دھی نو دیو، جے میرے بھرا دا حق بندہ ہے میرے بھرا نو دیو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے پنجواں حق میرے مصطفیٰ دا، جڑا پنج حق ادا کرے ہوتے ہوتے چھواں حق میرے مصطفیٰ دا کیڑا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی علیہ السلام دے بارے قرآن آندہ ہے کہ بے شک اللہ دے سارے فرشتے نبی علیہ السلام دے درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے، آپ جو تے درود پڑھ کے احسان نہیں کرنا، نیکی نہیں کرنی ہے تے عبادت ہے، اور حضور دا ساڑھے ہوتے بولو حق کے، مصطفیٰ دا ساڑھے ہوتے حق کے کہ جدوں بھی حضور دا نام پاک لئیے، جدوں بھی حضور پاک دا نام سنیے کی کہویے صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا برکہ برسا درود پاک دی، جدوں بھی حضور دا نام آوے، جدوں بھی نام سنیا جائے، جدوں بھی نام لیا جائے، جدوں بھی نام لکھیا جائے، کی لکھنا ہے صلی اللہ۔ بعض لوگوں دی عادت ہوندی ہے کاپی خط اندر جدوں حضور دا نام لکھ دیں ہوتے ہیں سواد باندھن، ہوتے ہیں سواد باندھن، تو میں پوچھا کرنا ہوتے سواد کیوں پائے؟ کہنے لگے جی حضور دے نام دے پاک دے ہوتے سواد پایا ہے، تو میں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں لکھیا؟ جنہیں بار بار لکھیا جا سکتا ہے، میں کہا تیرا ہاتھ ٹوٹ دے، ایک کاپی اندر ایک خط اندر کروڑ واری حضور دا نام آوے، تو کروڑ واری لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وار لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آپ دا حق کے سمتے ہوتے۔ ایک بولو دسو توجہ فرماؤ کتنے حق ادا ہو کہ بیان کیتن؟ کچھ بولو ستواں حضور دا سمتے ہوتے، اور آج دی گزارشات دا آخری جی میں بجلی تے چلنا نبی علیہ السلام دا آخری حق کہ ہر اس شے نال محبت، ہر اس ہستی نال محبت جدی نسبت رشتہ محبوب دی ذات نال ہوئے۔ اہل بیت نال محبت عقیدہ دا اظہار کیوں کرنا ہے؟ کیوں بائل اہل بیت کس دن ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے، حضور دے گھر والے، انہاں نال محبت عقیدہ دا اظہار کیوں کرنا ہے؟ حضور دا حق کے امت ہوتے حضور دا حق کے۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نال اپنے اللہ نال محبت کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا توڑا خالق ہے، توڑا مالک ہے، توڑا رازق ہے، اس واسطے اللہ نال محبت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا میرے نال محبت کرو، کیوں کہ توڑا خالق تے توڑا رازق میرے نال محبت کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے اہل بیت نال پیار کرو، کیونکہ میں محمد اپنے اہل بیت نال پیار کرنا۔ اہل بیت نبی علیہ السلام دے گھر والے، حضور دے گھر والے کون کون نے گھران دے اندر جان دیو؟ گھر والے دے اندر پہلے ازواج محترمات ہوندیاں نے، جڑیاں بیویاں ہوندی نے گھر والیاں، انہوں نے کیا جاندا ہے، گھر والے انہوں نے کیا جاندا ہے۔ اولاد دا ہونا اہل بیت لئی ضروری نہیں، بیوی دا ہونا ضروری ہے۔ بیوی آ گئی تے اہل بیت آ گئے۔ اولاد اللہ دے اختیار نہ دے دے وے تے او دی مرضی ہے، نہ دے وے او دی مرضی ہے۔ رب نے اپنے پیار نال وعدہ کیتا سی محبوب جی ان شانئک ھو الابتر، تہاڈا دشمن جڑا مقتول نسل بن جائے گا، تھوڑا دشمن دا نام مٹ جائے گا، وہ مقتول ذکر بھی ہو جائے گا، وہ دا ذکر بھی مٹ جائے گا، وہ دا نسل بھی مٹ جائے گی، لیکن تواڈی نسل پاک، تواڈی بیٹی فاطمہ الزہرا تو قیامت تک جاری رہے گی۔
آج بھی سیدہ فاطمہ الزہرا حضور دی سب تو پیاری لاڈلی بیٹی زینب رقیہ ام کلثوم تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دی چھوٹی بیٹی ہے، لاڈلی بھی ہے، پیاری بھی ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دی عورتاں دی سردار ہے فاطمہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فمن آذاہا فقد آذانی، جڑا انہاں تکلیف پہنچاندا میں نوں تکلیف پہنچاندا ہے۔ نبی علیہ السلام دی اس بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دے وچوں اللہ نے اولاد رکھی ہے، قیامت تک آپ دی نسل پاک جاری ہے۔ سید حسن ابن علی دی اولاد بھی آج بھی دنیا چ موجود ہے۔ سیدنا حسین ابن علی دی اولاد، دوہاں شہزادیاں دی اولاد، دوہاں نواسیاں دی اولاد۔ جناب میں ذکر خیر صرف ایک ہستی و شخصیت ذکر کرنا چاہنا، اپنے موضوع والانا چاہنا۔ آپ دے اہل بیت دے اندر آپ دی ازواج مطہرات نے، آپ دے اہل بیت دے اندر آپ دیاں تینوں چاروں بیٹیاں نے، زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ۔ آپ دی ازواج مطہرات دے آپ دی اہل بیت، آپ دی ازواج مطہرات نے، آپ دیاں بیٹیاں نے، آپ دے اہل بیت آل عباس، آل عقیل، آل جعفر نے، آپ دے اہل بیت سیدنا علی دی اولاد پاک، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین، آل حسن، آل حسین، حضور دی اولاد دے اندر نے، اے آپ دے اہل بیت دے اندر نے۔ میں انہاں چو ایک ہستی و شخصیت دا ذکر کرنا چاہنا، نبی علیہ السلام دے دوئے نواسے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہ دے بارے لوگاں دا مغالطہ شکوک و شبہات نے کہ اہل حدیث آل سننا سیدنا حسن حسین دے مقام شان عزت عظمت نو بیان نہیں کر دے سنیے۔ سیدنا حسن حسین دا مقام آپ نے عقیدت محبت اظہار کیوں نہ کریے؟ حضور دا حق کے حضور دی اولاد نال پیار کریے، حضور دا حق کے حضور دی نسل پاک نال پیار کریے، حضور دا حق کے جس بیٹی دے وچوں اللہ نے آپ دی اولاد نو جاری رکھے ہے اس نال عقیدت اظہار کریے۔ ساڑھے تی عقید ہے ادو تک نماز ہی قبول نہیں ہوندی جب تک اے نہ پڑھی اللہم صلی علی محمد والا، اللہم صلی علی محمد والا، ذرا مل کے محبت نا اللہم صلی علی محمد والا، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ نبی علیہ السلام انہا پیارے اپنے دو نواسیاں نال حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال کہ آپ سفر دے اندر نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر اندر موجود نے، سیدنا علی بھی موجود نے، حسنین کریمین بھی موجود نے، مدینہ پاک تو باہر نے، تے خیمے دے وچ خیمے لگے ہوئے نے، خیمے چرون دی آواز آئی۔ نبی علیہ السلام نے جدوں خیمے چرون دی آواز سنیے اپنے خیمے پاک جو نکلے تیزی نال چلے، سیدہ فاطمہ دے خیمے والا آواز دیتی فاطمہ کی ہویا ہے؟ فرمایا حسن حسین رو رہے نے۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی تسی جان دے ہو کہ خیمے پانی ختم ہو گیا ہے، حسن حسین نو پیاس لگی ہے، پانی منگ دینے، ان دی وجہ تو جناب پیاس دی شدت رو رہے نے۔ آپ نے فرمایا سیدہ فاطمہ تو الزہرا نو اپنی بیٹے نو ذرا حسنین کریمین نو باہر کڈو خیمے دے وچوں۔ حسنین کریمین باہر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرما دے میں مندر ویکھ رہا سا، نبی علیہ السلام نے بڑے پیار نال سیدنا حسن اٹھایا ہے، اپنے سینہ لگایا ہے اور اپنی زبان مبارک نکال کے امام حسن دے منہ پا کے چسوا کے او دی پیاس ختم فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جدو امام حسن رضی اللہ عنہ دی پیاس بجھ گئی ہے، آپ نے سیدنا حسین اٹھا لیا ہے اور انہوں نے اپنی زبان پاک چسوا رہے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ زبان مصطفیٰ چوس رہے ہیں۔ یہ زبان مصطفیٰ چوسن انہوں محبت عقیدت دا پیار دا اظہار کیوں نہ کریے؟ ذرا مل کے کہو اللہم صلی علی محمد والا، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد۔ کون؟ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عشاء دا وقت حضور نے نماز پڑھائی، توجہ فرمائی، حضرت نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ سجدے دی حالت دے اندر نے، سیدنا حسنین کریمین مسجد صفان داخل وچوں چیر دے داخل ہو کے آگئے اور نبی علیہ السلام دے اوپر سوار ہو گئے۔ ایک صحابیان دے سجدہ دو نے لمبا کر دیتا، اینا لمبا ہویا ہے،
میرے دل عجیب دے خیالات آن لگے لگتا ہے کہ حضور دی سجدے اندر روح پرواز کر گئی ہے میں سر سجدے جو چکے ہے جو ویکھے ہے پھر میں جلدی نال سر نیواں کر لیا ہے سجدے اندر رکھ دیتا ہے میں کی منظر ویکھے ہے کہ اوپر حسن تے حسین سوار نے تے نبی علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیتا ہویا ہے جدو حسنین تو ہٹے نے حضور سجدے چو اٹھے نے آپ نماز نو مکمل کیتا ہے آپ نے دعا نواسن اپنی گود مبارک اندر بٹھا لے ہے تے اس وقت دیا مسجد نبی اندر جلیا کرتا سی تیل والا دیا بند ہو گیا ہے مسجد نبی جا اندھیرا ہو گیا ہے گلیاں پہلے بھی اندھیرا ہے میں عرض کیتا محبوب جی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں عرض کیتا محبوب جی جے اجازت دے وہ تے میں حسن حسین اندھیرا ہو گیا ہے رات دا ایک حصہ گزر گیا ہے میں گھرے چھوڑا ہوں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اٹھا لو حسن حسین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا لیا اندھیرا رات گلی چ اندھیرا گلی ہموار بھی نہیں تے میں دعا نواسن اٹھا کے جا رہے ہیں دل چ خیال آیا ابو ہریرہ اپنی طاقت تو کم اچھا کر لئی ود کر لئی دو نواسے اکٹھے چکنے تے گلی بھی ہموار نہیں کتے نہ گر نہ جاویں جے تو کتے گر گیا روشنی بھی کوئی نہیں تے حسن حسین تیرے ہاتھ چو گرے تے زخمی ہو گئے تکلیف مصطفیٰ نو سی فرماندن میں دل خیال ہی کیتا ہے اچانک اسمان تو بجلی چمکیے ساری گلی روشن ہو گئی جب تک حسن حسین میں گھر نہیں پہنچایا ساری گلی روشن رہی ہے جنہاں واسطے سپیشل اللہ تبارک و تعالی روشنی دا انتظام کرے کیوں نہ کہی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یہ ہے میرا حسن یہ ہے میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما توجہ فرمان دے جائیے حضور دی آل المحبت کرو حضور دا تواڈے ہوتے حق کے نبی علیہ السلام دا حق ادا کرو اہل بیت نا محبت عقیدت اظہار کرو کون حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام انہا پیار ہے انہی محبت ہے ایک دن رات نو سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان میں نو نبی علیہ السلام نال کم پہ گیا زید بن حارثہ دا بیٹا اسامہ ہے فرمایا میں تھی رات دا ویل ہے حضور دے گھر وال چل پیا دروازہ کھٹکھٹ آیا سردی دی شدت ہے سردی دا موسم ہے میں کیوے نا میں دروازہ کھٹکھٹ آیا ہے تے نبی علیہ السلام نے اوپر بڑا بھارا جا کمبل لیا ہویا ہے ایویں کمبل لے کے اوپر تے باہر تشریف لیا ہے دروازے تے میں آن دا مقصد بیان کیتا ہے گل بات کیتی ہے تھوڑی دیر بعد میں عرض کیتا محبوب جی میرا کم ہو گیا میری گل ہو گئی جڑی تو واسطے آیا سا ہن میں نے اجازت دے ہو لیکن میں گل پوچھنا چاہنا فرمایا اسامہ پوچھو فرمایا محبوب جی ہے تساں جڑا کمل ہوتے لے ہویا ہے اتنا تے تہاڈا وجود ہے پاک زیادہ نہیں میں انج لگدا ہے کمبل دے ہیٹھ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے آپ نے جو ہی کمبل ہٹایا ہے اسامہ فرماندن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی نبی علیہ السلام نے کمبل ہٹایا ہے میں کی ویکھیا ہے ایک پہلو حسن ہے دوجے پہلو حسین ہے ادھی رات کی مانا کہ حضور اینج سو رہے نے ایک پاس حسن نو سوایا ہویا ہے دوجے پاس حسین نو سوایا ہویا ہے تے باروں دروازہ کھٹکے حضور نے نہ چھوڑیا نہیں ہے نال چکی آئین حضور بار گل بات کرتے رہن فرمایا اسامہ نے یا رسول اللہ اس ویلے تک اتنی دیر تک تسا دعا نو اٹھایا ہویا ہے فرمایا اسامہ میں انہا دعا نال پیار ہی بڑا ہے میں نے اپنے نواز سے حسن حسین نال پیار ہی بڑا ہے اگلی بات سینہ اسامہ فرماندن حضور نے بات ارشاد فرما کے پھر اپنے ہتھانوں انج لے ہویا انہوں بازوں اجتے نالی انج کر کے فرماندن میرے اللہ اے میرے اللہ مینوں حسن حسین نال پیار اے اللہ تو انہاں نال پیار کر اے اللہ تو انہاں نال پیار کر تو جڑی اگلی بات جتنا میرا تواڈا کم بنن لگا ہے فرمایا ہے میرے اللہ قیامت تک جڑا میرا امتی انہاں دعا نال پیار کرے اللہ تو انہاں نال بھی پیار کر لے جڑا میرا امتی حسن حسین نال پیار کرے تو انہاں نے بھی پیار کر لے میرے تو پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر دا وقت اپنے گھر اندر آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دی راویہ نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دوپہر دا وقت حضور آرام کر رہے ہیں، اچانک آنکھ کھلی ہے، حضور دیتے اکھاں چوں آنسو گر رہے ہیں۔ میں قریب ہوئی، میں عرض کیتا مابو جی خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہو، کی وجہ ہے، کوئی اچانک کوئی خبر آئی ہے، کوئی وہی آئی ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں سو رہا ساں، نیند اندر خواب اندر میں نے اپنے نواسے حسین دی شہادت دا منظر وکھایا گیا۔ اس وجہ تو میری اکھاں تو آنسو گر رہے ہیں، میری امت لوگ جڑے نے میرے نواسے نو شہید کر رہے ہیں۔ یہ میں منظر ویکھیا ہے۔ جبریل میرے کو آیا، دوسری حدیث دے اندر جبریل علیہ السلام میرے کو آئے نے، ایک شیشی لے کے آئے نے، اس شیشی دے اندر خون ہے۔ میں پوچھے ہے خون کیتا ہے؟ فرمایا تواڈے نواسے حسین دے، جنہاں نو کربلا دے اندر فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے خواب چ منظر ویکھیا تے اکھاں چوں آنسو گر رہے نے۔ میں دسو اجے خواب خبر آئی ہے، منظر ویکھیا تے حضور دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ حسین دا کتنا غم ہوئے گا، نبی علیہ السلام نو کتنا دکھ ہوئے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ تائیں امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرما کر دے سن، اگر میں قاتلین حسین ہوما اور اللہ قیامت والے دن میں معاف بھی کر دے ویا تے پھر بھی میں نو جنت بھیج بھی دے ویا تے میں نو اس وقت بھی جنت بھی نبی پاک دے سامنے جانے ضرور شرم آویا کہ میرا شمار انہاں لوگان دے اندر ہے جنہاں میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کیتا ہے۔ تاہم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرما دل جنہاں میرے حسین شہید کیتا ہے، اللہ دی لعنت ہوئے انہاں تے جڑے میرے حسین دی شہادت اندر معاونت کرنے والے سن، انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہوئے۔ جنہاں نے میرے حسین ابن علی دی شہادت دی خبر سن کے خوش ہوئے نے، راضی ہوئے نے، انہاں تے بھی اللہ دی لعنت ہوئے۔ جڑا شہادت دی خبر سن کے خوش ہوئے ہے، اس تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ جنہیں شہید کیتا ہے، وہ دے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ اور جیڑا انہاں دے قتل اندر شہادت اندر معاونت تعاون کرنے والا ہے، وہ دے تے بھی اللہ دی لعنت ہوئے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوہ دے اندر اپنی عقیدت تے محبت استردار کیتا ہے۔ لوگوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن دا اپنے مقام شان فضیلت ہے، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی مظلومانہ شہادت دا ذکر نبی علیہ السلام فرما گئے سن۔ او حسین مظلوم شہید ہے جنہ دی شہادت دی خبر مصطفیٰ نے دے چھوڑی سی پہلے ہی، ہجے بچے سن 6-7 سال دی عمر ہے، اس ویلے خبر آ گئی سی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر علیہ السلام نے زبان نبوت دنال خبر شہادت دے چھوڑی ہے کہ میرے نواسے حسین ابن علی نو کربلا دے میدان دے اندر فنات دے فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا۔ آپ دی شہادت دی خبر جدو مدینہ طیبہ دے اندر پہنچی سی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث دی راویاں سن خواب والی حدیث دیاں فرما دیا نے، جدو نبی علیہ السلام دے نواسے حسین دی شہادت دی خبر مدینہ پاک اندر پہنچی ہے، سیدہ ام سلمہ نے سنی ہے تے سن کے ہی تے فرمان اللہ قتل کرے اہل کوفہ نو جنہاں میرے حسین نو شہید کیتا ہے۔ ایک کہہ دیا اممہ جی ام سلمہ گر گئیاں نے اور بے ہوش ہو گئیاں نے۔ نبی علیہ السلام تے نواسے دی شہادت دی خبر جدو مدینہ پاک اندر پہنچی ہے، حتیٰ کہ سیدہ ام سلمہ ام المومنین فرما دیا نے، صحیح سندنا روایت ثابت ہے، فرما دیا نے میں جنات دے چیخن تے رون دی آواز سنی ہے جس دن میرے حسین دی شہادت دی خبر پہنچی ہے۔ جنات بھی رو رہے سن، جنات دے اندر بھی چیخن دی آواز آ رہی ہیں سن۔ یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات دے مظلوم ترین انسان نے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دو اس امت دے اندر ایسے امتحان
امتحان آئے نے جس تو بعد امت آج تک سکھی نہیں ہوئے گی، نہ ہو سکی ہے، نہ قیامت تک ہوئے گی۔ ایک قتل عثمان، ایک قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بھی مظلوم ہے، حسین ابن علی بھی مظلوم ہے۔ عثمان دی شہادت دی خبر بھی مصطفیٰ دے گئے، حسین ابن علی دی شہادت دی خبر بھی مصطفیٰ دے گئے۔ آپ نے فرمایا میرا عثمان بھی مظلوم شہید ہوئے گا، پھر آپ ہی نے فرمایا میرا حسین بھی مظلوم شہید ہوئے گا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ تفصیلاً تے بیان کرن دا موقع وقت نہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ میرے حسین ابن علی کرب و بلا دے میدان اندر نے 9 محرم دی رات سویرے 10 محرم الحرام آنا ہے۔ صرف میں ایک تذکرہ کر کے زیادہ چالنا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جناب فجر دی نماز دی امامت کروائی ہے میدان کرب و بلا دے اندر۔ میرے حسین نے اہل کوفہ مخاطب کیتا ہے البدایہ والنہایہ اندر۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس خطبہ حسین نو بیان فرمائے، بس اس خطبے دا ذکر کر کے زیادہ چاہنا۔ 10 محرم دا وقت فجر دا وقت ہے، میرے حسین نے کربلا اندر نماز پڑھائی ہے، اپنے قافلے نو نماز پڑھا کے ازواج جناب بی بیاں نو صبر دی تلقین فرمان دے ہوئے حالات دا جیسا لین واتے میرے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے کربلا اندر۔ اہل کوفہ نو اونچی جگہ تے کھڑے ہو کے فرمایا کوفے والوں دسو تے صحیح میرے توجہ میرے ول کرو، اہل کوفہ متوجہ ہوں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے اے کوفیو میرے مقام شان نو جان دے ہو، کیوں میرے قتل دے درپے ہو گئے ہو، کیوں میرے خون دے پیاسے ہو گئے ہو، میری شان مقام عزت نو جان دے ہو یا نہیں؟ میں کون حسین جنہوں پیاس لگ دی سی تے مصطفیٰ اپنی زبان چسوان دے سن، آج میں حسین تے میری آل دا پانی بند کیوں کیتا جے؟ میں او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نماز دے اندر حضور دے کول آ جاندہ تے حضور دے اوپر سوار ہو جاندہ تے حضور تے سجدہ لمبا فرما دیں دے سن تے میں حتیٰ کہ میں ایک واری جمعے دے خطبے دے دوران مسجد نبوی داخل ہویا، میں تے میرا بھائی حسن ابن علی اسی گر گئے تے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے سن۔ آپ نے خطبہ منقطع کر کے خطبہ چھاڑ کے نیچے اتر آئے، جا کے حسن حسین اٹھا کے تے اپنے ممبر دے نالا کے بٹھائے، فرما لوگوں آج ویندے ہو گئے حضور نے خطبہ کیوں چھڑے ہے؟ جدوں میرے نواسے حسن حسین گرے نے میرے کولو انہاں دا گرنا برداشت نہیں ہو سکیا۔ میں پوچھنا چاہنا اس بستی دے رہنے والوں، اردہ گرتے آنے والوں، جس پیغمبر نو سیدنا حسن حسین دا گرنا گوارا نہیں، کربلاج حسین دا کٹنا کیویں گوارا ہوئے گا؟ اے منظر کیویں گوارا ہوئے گا کہ حسین ابن علی نو آل رسول نو یہ اینج سمجھ نہیں آئی۔ سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے نے، سید الشہداء نے کوئی شک نہیں، منہج اپنی جگہ قائم ہوتا ہے میں، لیکن امیر حمزہ اکلے شہید ہوئے نے، میدہ مسلح کیتا گیا ہے، اکلے شہید ہوئے نے، مظلوم نے لیکن اکلے شہید ہوئے نے، خبیب شہید ہوئے نے، اکلے سولی تے لٹکا دیتے گئے نے، حنظلہ شہید ہوئے نے، اکلے شہید ہوئے نے، عمر شہید ہوئے نے، اکیلے شہید ہوئے نے، عثمان شہید ہوئے نے، اکیلے مظلوم شہید ہوئے نے، علی پاک شہید ہوئے نے، اکیلے شہید ہوئے نے، حسن ابن علی شہید کیتے گئے نے، اکیلے زہر دے کے شہید کر دیتا گیا ہے، لیکن حسین اکلا شہید نہیں ہویا، سارے گھر دے جیانو ایکو ویلے شہید کر دیتا گیا ہے، 72 افراد نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ آئندہ تاریخ دے اندر کوئی واقعہ دردناک تو نظر نہیں آئے گا کہ 1400 سال بیت گئے، آج بھی اس واقعے دے اس ظلم دے اثرات اس معاشرے اندر نظر آ رہے ہوں نے کہ حسین ابن علی پر جو ظلم ڈھایا گیا، حسین ابن علی کی آل پر آپ کے بچوں پر جس طرح ظلم و تشدد
مسعود کیا گیا۔ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے تقریب دے اندر تہذیب دے اندر ایک روایت درج فرمائی ہے کہ سیدنا حسین ابن علی جدوں یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے اپنا درجہ اپنی فضیلت نو بیان کیتا ہے، او کوفیو میرے قتل در پہ کیوں ہو گئے ہو، میں آل رسول اندر ہاں، میں اہل بیت اندر ہاں، میری محبت تواڈے ہوتے واجب ہے، میرا ادب احترام اکرام تواڈے ہوتے واجب ہے، نالہ کلمہ پڑھی جاندے ہو، نالے آل رسول نو ذبح کیتی جاندے ہو۔ تاں تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود نے صحیح البخاری اندر حدیث ہے، ایک بندہ کے مسئلہ پوچھتا ہے، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بندے نے احرام بنیا ہوئے، احرام دی حالت اندر بندہ مکھی مار بوے، احرام دی حالت اندر بندہ مچھر مار بوے، او دیتے کوئی دم قربانی ہر جانا پہ جاندہ ہے یا نہیں پہ جانا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں دسو تو کون ہے سوال کرنے والے؟ کہنے لگا میں عراق تو آیا، میں کوفے تو آیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے محبت سید عبداللہ بن عمر دے دل اندر زبان تے کیویں ترجمان بن کی اور زبان تے آئی ہے، فرما واہ کوفیو مسئلے مچھر دے پوچھ دے ہو، شہید حسین نو کر آئے ہو۔ احرام دی حالت دے اندر اگر بندہ مچھر بار مار بوے او دا گناہ پہندہ ہے، او دے صدا پہندی ہے، او دا ہرجانہ پہندہ ہے یا نہیں پہندہ، او دے اتے دم پہندہ ہے یا نہیں پہندہ، اے مسئلہ پوچھ دے ہو تے ذبح حسین ابن علی نو کر آئے ہو۔ نبی علیہ السلام دے نواسے نو جدے نال محبت مصطفیٰ اس قدر فرمایا کر دے سن، اس نو شہید کر کے مسئلے مچھر دے مکی دے پوچھن لگے ہو۔ لوگوں حسین ابن علی نال جے محبت عقیدہ دے اظہار کر دے ہو، پھر حسین نال عقیدہ دے اظہار اس رنگ اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حسین ابن علی کوفے دے کربلا دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے کوفیو میرے قتل دے در پہ کیوں ہو؟ میری شان نو سمجھو جے کلمہ پڑھ دے ہو یا مسلمان کہلان دے ہو تو پھر میری شان نو سمجھو، میرے مقام نو جانو، میرے ذکر بغیر توڑی نماز نہیں ہوندی۔ صراط الذین انعمت علیہم جنہاں تے نام کیتا ہے انہاں ذکر تے نماز دے اندر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ تاخری تشہد اندر درود پڑھنا فرض ہو جاندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میری شان نو جانو، میرے مقام نو جانو۔ نبی علیہ السلام نے میری حرمت شان بیان فرمائی ہے۔ ایک کوفی ایک بات بزد نے کہ نہیں حسین ساڑھے ہاتھ ہوتے بیعت کرو، فرمایا اے نہیں ہو سکتا کہ میں نو دیاتے شام اندر جان دے ہوں، میں خود جا کے معاملات حل کران۔ کہنے لگے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ساڑھے ہاتھ بیعت کرو، فرمایا تو ہاڑے ہاتھ بیعت کرائے نہیں ہو سکتا، میں نے واپس جان دو کوفے والوں۔ کہنے لگے واپس نہیں جان دینا، فرمایا اسلامی سرحد تے جان دو، کفار نہ لڑدا شہید ہو جاواں، کسے کلمہ پڑھنے والے نہ جنگ نہ ہوئے۔ کہنے لگے واپس بھی نہیں جان دینا، فرمایا میں نے شام جان دو، میں معاملات جا کے حکومت نہ خود طے کراں۔ کہنے لگے اساں ادھر بھی نہیں جان دینا، ساڑھے ہاتھ تے بیعت کرو۔ حسین ابن علی نے فرمایا نہیں۔ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے آپ دے چھوٹے بچے جنہوں علی اصغر کیا جانا ہے اس علی اصغر دا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے حسین ابن علی نے اس بچے نو اٹھایا ہے اور اپنے ہتھاں تے لے کے فرمایا او باغیوں، او کوفیوں، او بلوائیوں کوفیوں، میں تواڈے کول مطالبہ کرنا چاہنا، جے دشمنی تے میرے نال ہوئے گی، مخالفت تے میرے نال ہوئے گی، مقابلہ تے میرے نال ہوئے گا، تو آڑا کوئی تقاضا تے میرے تو ہوئے گا، اس بچے تو کوئی تقاضا نہیں۔ آل رسول نو کیوں دکھی کیتا جے، کیوں نہیں جے پانی دیندے، پانی دیو اس بچے واسطے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اپنے بچے نو سامنے کیتا ہے، اہل کوفہ نے بجائے اس دے کہ پانی دا جناب انتظام کر دے یا پانی دیندے، تیر مارے ہے اور آپ دے ہتھاں تے یا آپ دے بیٹے دے حلق اندر آ کے تیر لگی ہے۔ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے حسن سند دے نال بیان فرمایا ہے کہ میرے امام حسین نے اپنے بچے دے حلق دے وچوں خود تیر کھچے ہے تے خون دا فوارا، خون نال اے لپ جڑی ہے ہاتھ دی بھر گئی ہے، انج خون ہوتا سٹ کے فرمایا میرے اللہ میں نو صبر دی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ میں تیرے رضا تے راضی ہاں، کوئی میں ایسا جملہ نہیں کہنا چاہنا جدنا تو ناراض ہو جائیں، میں وہی جملہ کہاں گا
جو میرے نانا محمد مصطفیٰ نے اپنے بیٹے ابراہیم دی وفات دے کے آسی، اے ابراہیم تیری جدائی نے غمگین کر دیتا ہے، لیکن میں اپنی زبان تو جملہ وہی کہاں گا جتنا میرا اللہ راضی ہو جائے گا، میں اللہ دے فیصلے تے راضی ہاں۔ حسین ابن علی کوفہ میں کربلا کے میدان میں اہل کوفہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی شہادت حق ہے، آپ کا جانا حق ہے، آپ کی مظلومیت حق ہے، آپ کا پیاسا ہونا حق ہے، اور آپ کا وہاں ذبح ہونا اور اس کو شہادت کا رتبہ ملنا اور کلمہ حق سیدنا حسین ابن علی کا کہنا اور افضل ترین شہادت کے رتبے کو پا جانا، یہ حسین ابن علی کا ہی خاصہ ہے۔ انشاءاللہ جب دوبارہ آئے تو آپ کی شہادت کو تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں گے، بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عقیدت نصیب کرے، اور محبوب کے جو حق ہیں ہم پر، ان حقوق میں سے سب سے اہم ترین یہ حق ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت کا ادب احترام اور اکرام کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا احمدی مرزائی کے ساتھ رشتہ کرنا جائز؟ حرام ہے بھائی، مرزائی کافر ہے، مرتد ہے، ان سے رشتہ داری، ان کے ساتھ معاملات، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کے کاروبار میں شریک ہونا، ان کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا، انہوں نے دکھ پہنچے تو تعزیت کرنا، مر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنا، اور انہوں نے اپنی دکان تے ملازم رکھنا، انہوں دی فیکٹری ملازمت کرنا، سب کچھ حرام ہے۔ کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ یہ میں نے کیوں پوچھا تسا؟ سگریٹ پینا حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، کاروبار بھی حرام۔ پہلی خلافت کا فیصلہ حضرت علی کی غیر موجودگی میں کیا، یہ جائز تھا؟ جائز ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر موجود نہ ہوں تو خلافت کا فیصلہ کرنے اس میں کون سی کباعت ہے، کون سا حرج؟ کوئی شرعی دلیل ہے؟ قرآن پاک کی کوئی آیت مبارک ہے، حدیث پاک ہے کہ سیدنا علی خلافت کے وقت یا طے کرتے وقت موجود ہونا چاہیے؟ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے؟ جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو اپنی طرف شرط لگانا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تجہیز و تکفین میں اور آپ کے غسل میں مصروف تھے، موجود تھے۔ صحابہ کرام نے خلافت کے معاملات کو حل کیا، پھر سیدنا علی کو بتلایا، راضی کیا، مطمئن ہوئے، آپ نے بیعت کر لی، تسلیم کر لی۔ وہ تسلیم کر کے 24 سال ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، تو ہن مسئلہ سمجھ آیا۔ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے حوالے سے فیصلے جائز تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دے گا جو اس کو ملی ہے، امام حسن نے دی ہے۔ امام حسن اس پر راضی تھے، خوش تھے، مطمئن تھے، خود اپنے ہاتھوں سے حسن و حسین نے ان کے حوالے کی ہے۔ جس کو حسن حسین خود حکومت دے ہم کیسے انکار کر سکتے؟ جو حسن اور حسین کا امام ہے وہ ہمارا بھی، اونچی بولی، ہمارا بھی۔ کیا یزید کا حضرت امیر معاویہ کا ولی عہد بنانا، خلافت دینا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا؟ یہ تو پوری امت جانتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنا نائب اپنے بیٹے کو بنایا تھا۔ شرعاً کوئی دلیل موجود ہے اس پر؟ کیا نبوت بیٹوں میں نہیں چلتی رہی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت چلی ہے، اسحاق میں، اسماعیل میں، پھر یعقوب علیہ السلام میں، یوسف علیہ السلام۔ قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں۔ باقی رہا بیٹا کیسا ہے نہیں کیسا، یہ الگ بات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے خلوص پر، اپنے تقوی پر، اپنے زہد پر، اپنی سمجھ پر، اپنے فہم پر، اپنے شعور پر، اپنے اجتہاد پر جو فیصلہ کیا، اگر وہ درست نکلے تو دوہرا ثواب ہے، اگر درست نہیں نکلا تو سیدنا امیر معاویہ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ باغ فدق کے حوالے سے صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا؟ باغ فدق کے بارے میں جو صحابہ کرام کا رویہ تھا وہی قرآن و حدیث کے مطابق تھا کہ نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور نہ ہی سیدنا علی کا مطالبہ تھا کہ باغ فدق ہمیں ملے۔
وہ فرماتے تھے کہ باغ فدق کی تولیت، نگرانی، ذمہ داری، مسئولیت ہمیں ملے. تو سیدنا صدیق نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکومت کے سپرد رہے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کا اصرار ہے، اہل بیت کا اصرار ہے، چلو انہوں نے نگرانی دے دو. تو سیدنا عمر نے نگرانی دے دی تھی، حضرت علی کے حوالے کر دیا تھا باغ فدق دی ذمہ داری نگرانی. لیکن ذمہ داری لین تو بعد حضرت عباس اور حضرت علی کا آپس میں چچا بھتیجا کا اختلاف ہوا. عباس فرمان لگے کہ میں بنا گا، حضرت علی فرمان لگے میں بنا گا. حضرت عمر کے بعد دوبارہ فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا پھر تم دونوں رہنے دو، وہی فیصلہ رہے گا جو صدیق کا تھا. سیدنا عمر نے دے چھوڑے آئی، لیکن ساری روایات اصل امت بیان ہی نہ کیتیاں جانیاں، جس وجہ تو یہ معاملہ زیادہ پریشان ہونا. سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے میں کہ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے. جدوں صحیح حدیث مل جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل مل جائے، پھر صحابی کا عمل جو ہوتا ہے وہ مرجوع ہوتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا. صحابی کے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب حدیث رسول مل جائے. جب حدیث ہے کہ حضور نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے اور یہی رسول اللہ کا معمول تھا، تو اسی پر آپ قائم میں رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. اسٹیل لائف کیا جائز ہے، یہ بتا گئے بیمہ پالیسی چیمہ صاحب کہ یہ حرام ہے. کیا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی؟ وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے جس میں فاتحہ نہ ہو. فاتحہ ہی نماز ہے، فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوئے گی. میت کو اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کہنا چاہیے؟ نہیں کلمہ شہادت نہیں کہنا چاہیے، اونج کہنا چاہیے میں بھی آ گیا. اپنی حاضری لوان واسطے آتے ہو نا، میں بھی جنازے آ گیا، اور کیڑا مسئلہ ہوتا ہے؟ کلمہ شہادت نہیں، خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام میت کو لے جاتے تھے، شہادت کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے. بیٹے اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے، شرک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے ایک دفعہ لات عزا، یہ دونوں لات جو ہیں یہ اللہ کا ولی گزرا ہے، اس کی قسم اٹھا لی. رسول اللہ نے فرمایا اے سعد دوبارہ کلمہ پڑھ، لا الہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ دوبارہ. تو انہیں غیر اللہ کی قسم اٹھائی. غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک. کیا سفر یہ دعا پڑھنی 70 پہ میں آدھا بنی کھیڑا سفر ہی کوئی آدھا 70 تے پھوڑی تے دعا جو ہوتی ہے وہ پتہ ہے آپ کو کہ بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جن باب نے یہ پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد گھر میں برکت عطا فرما. جو اس کا سبب اور ذریعہ بنے، یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. ہمارے بھائی نعیم شاہ، ندیم شاہ صاحب اور ان کے سارے بھائی رفقا دور دراز کا خوشاب سے سفر کر کے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا قبول فرما. جناب آپ نے یہ پروگرام کرایا ہے، خرچ کیا ہے، محنت کی ہے، کھانے وانے کا انتظام کیا، یا اللہ ان کے دسترخوان میں، گھر میں، اولاد میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو سنا اس پہ عمل کی توفیق دے دے. ہماری نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ سبب بنا دے. یا اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما. ہمارے ملک اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اس ملک میں یا اللہ دین کا، اسلام کا، توحید کا، سنت کا بول بالا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خاص کے لیے دعا کا لیے کہا گیا ہے کہ ایک بیٹی کا شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور خیر و عافیت سے واپس لائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو حقیقی خبر ہے اس کو پہنچا کے یا اللہ ہماری اس پریشانی کو، اس بہن کی بیٹی کی پریشانی کو ختم فرما دے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين